بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ اس کو غزوہ بدر عظمیٰ اور غزوہ بدر کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ بدر ایک بستی کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ بستی بدر بن حارث سے منسوب ہے جس نے یہاں کنواں کھودا تھا، یا بدر بن مخلد بن نصر بن کنانہ سے منسوب و مشہور ہے جس نے اس جگہ پڑاؤ کیا تھا۔ بعض کہتے ہیں وہاں ایک بوڑھا شخص مدتوں سے رہتا تھا جس کا نام بدر تھا، اس بنا پر اس بستی کو اسی کے نام سے منسوب کر دیا گیا تھا۔ یہ بہت عظیم غزوہ تھا جس کے ذریعے دین اسلام کو چار چاند لگے۔ اس غزوہ نے حق و باطل کے درمیان فرق و امتیاز کر دیا، اس لیے اس غزوہ کے دن کو یوم الفرقان بھی کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہے۔ ترجمہ: اور اس پر جو ہم نے اپنے محبوب بندے پر فیصلے کے دن اتارا جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں، یعنی مسلمان مجاہدین اور کافر دہشت گرد اس دن جمع ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ذلت آمیز شکست فاحش سے مشرکین مکہ کو ذلیل و خوار کیا تھا۔ اس غزوہ میں قتال میدان بدر میں جمعۃ المبارک کو ہوا تھا۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن میں 77 مہاجرین تھے اور 236 انصار تھے۔ ان 313 میں سے 8 صحابہ کرام وہ تھے جو کسی عذر کی بنا پر میدان بدر میں حاضر نہ تھے، مگر اموال غنیمت میں ان کو حصہ عطا فرمایا گیا۔ ان میں سے 3 مہاجرین تھے۔ ایک امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو حضور کے حکم سے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت سیدہ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علالت کی وجہ سے تیمارداری میں رکے تھے۔ دوسرے حضرت سیدنا طلحہ اور حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو مشرکین مکہ کے قافلے کی جستجو میں گئے۔ اس کے علاوہ 5 انصار تھے۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زریں اور 8 شمشیریں تھیں۔ ایک ایک اونٹ پر 3 مسلمان سواری کرتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدنا علی اور حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹ پر، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمرو اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ ابو الاثر حفیظ جالندری مرحوم نے کیا خوب لکھا ہے: تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زریں، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ نہ تیغ و تیر پہ تکیہ، نہ خنجر پہ، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا نثارانہ تقریر فرمائی، لیکن رسول کریم انصار کی طرف دیکھتے تھے، کیونکہ بیعت عقبہ میں ان کے ساتھ یہ عہد و پیما ہوا تھا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور دشمنان دین سے مدافعت اپنے گھروں میں کریں گے، اور تلوار اس وقت اٹھائیں گے جب دشمن مدینہ منورہ پر چڑھ آئیں گے۔ حضرت مقدار بن اسود رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا: یا رسول اللہ، ہم آپ کے حضور وہ بات نہیں کہیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی کہ آپ اور آپ کا پروردگار دونوں جائیں اور قوم جبارین سے لڑیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں طرف، آپ کے بائیں جانب، آپ کے آگے اور پیچھے دشمن کے ساتھ لڑیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی تعالیٰ عنہ، جو اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم کا چہرہ انور خوشی سے چمکنے دمکنے لگا، آپ خوش ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت مقدار بن اسود کی یہ ایسی نیکی دیکھی کہ اگر وہ مجھے حاصل ہوتی تو اس کے مقابل کسی نیکی کو نہ دیکھتا، سب سے زیادہ مجھ کو وہ پسند ہوتی۔ آپ 8 یا 12 رمضان المبارک 2 ہجری کو اپنے جانثاروں کے ساتھ شہر سے نکلے۔ چونکہ مدینہ سے روانگی اور ظاہری عدم موجودگی کی حالت میں منافقین اور یہود کی طرف سے اطمینان نہ تھا، اس لیے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر کو مدینہ میں خلیفہ مقرر فرمایا اور حکم فرمایا کہ مدینہ کو واپس جائیں۔ مقام عالیہ مدینہ طیبہ کی بالائی آبادی پر حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ ان انتظامات کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بدر کی طرف بڑھے، جدھر سے مشرکین مکہ مکرمہ کی آمد کی خبر تھی۔ 17 رمضان المبارک کو بدر کے قریب پہنچے۔ قریش مکہ مکرمہ چونکہ پہلے پہنچ گئے تھے، اس لیے انہوں نے مناسب مقامات پر قبضہ کر لیا۔ بخلاف اس کے مسلمانوں کی طرف چشمہ یا کنواں تک نہ تھا۔ زمین ایسی ریتیلی تھی کہ اونٹوں کے پاؤں ریتیلی زمین میں دھنس جاتے تھے۔ تائید ایزدی اور رحمت الہی سے مینا برس گیا، جس سے گرد جم گئی اور جا بجا پانی کو روک کر چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے گئے۔ پوری وادی جل تھل ہو گئی، سب پانی سے سیراب ہوئے، غسل کیا، وضو کیا، اونٹوں کو پانی پلایا اور مشکیزیں بھر کر رکھ لیے۔ ریگزار مضبوط اور سخت ہو گئی، کفار کی زمین میں کیچڑ ہو گیا۔ اس قدرتی احسان کا رب کریم نے قرآن مجید میں اس طرح ذکر فرمایا: اور آسمان سے تم پر پانی اتارا کہ تمہیں اس سے ستھرا کرے اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرمائے اور تمہارے دلوں کی ڈھارس بندھے اور اس سے تمہارے قدم جمائے۔ سورہ الانفال۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے مقابل ہیں، حق و باطل، کفر و اسلام، نور و ظلمت، نیکی و بدی اور خیر و شر۔ بے شک تمہارے لیے نشانی تھی دو گروہوں کی جو آپس میں لڑ پڑے، ایک جتھا اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتا اور دوسرا کفر کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سخت خضوع کی کیفیت طاری ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا: اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اپنا وعدہ اور اقرار پورا فرما۔ اے اللہ، اگر تیری مرضی یہی ہے تو پھر زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا، یعنی وہ وعدہ یہ کہ پیغمبروں کو غلبہ ہوگا جیسے اس آیت مبارکہ میں ہے، اور بے شک ہمارا کلام گزر چکا ہے ہمارے بھیجے ہوئے بندوں یعنی رسولوں کے لیے کہ یہ بے شک ان کی مدد ہوگی اور بے شک ہمارا ہی لشکر غالب آئے گا۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ جب قریش مکہ مکرمہ کے کافر سامنے آئے تو آپ نے یوں دعا فرمائی: اے میرے اللہ، یہ قریش کے لوگ بڑے غرور اور فخر کے ساتھ پیغمبر سے لڑنے اور جھٹلانے کو آ رہے ہیں، اپنی مدد بھیج جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے۔ اس بے قراری پر بندگان خاص کو رقت آ گئی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، اللہ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ مسلمانوں کو اللہ کریم نے فتح عظیم سے نوازا۔ مسلمانوں میں صرف 14 جانصاروں نے جام شہادت نوش کیا، جن میں 6 مہاجر اور باقی انصار تھے، لیکن دوسری طرف قریش کی اصل طاقت ٹوٹ گئی اور رؤسائے قریش جو اپنی قوم میں بہادری میں مشہور اور قبائل کے سپہ سالار تھے، ایک ایک کر کے مارے گئے۔ ان میں عتبہ، ابو جہل، ابو البختری، زمہ بن اسود، عاص بن ہشام، امیہ بن خلف، عتبہ بن الحجاج قریش کے سردار تھے۔ تقریباً 70 واصل جہنم اور اسی قدر گرفتار ہوئے۔ غزوہ بدر کی عظیم الشان فتح عطا فرمانے کے بعد مسلمانوں کو اس نعمت کبریٰ کی یاد دہانی فرمائی: اور بے شک اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ سورہ آل عمران۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں غزوہ بدر کے مجاہدین کی عظمت و شان بیان کی کہ خود خالق کائنات نے خصوصی طور پر ان کی مدد فرمائی۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہے کہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب ذوالجلال کے حضور عرض کیا کہ مولا کریم، اگر آج یہ مسلمان مٹ جاتے ہیں تو قیامت تک کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اسلام کی عظیم الشان عمارت کی بنیادوں کو اپنے مقدس خون سے مضبوط کیا۔ اللہ نے ان کی امداد کے لیے 3000 اور پھر 2000 مزید کل 5000 فرشتوں سے مدد فرمائی۔ ارشاد خداوندی ہے، جب آپ مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد فرمائے؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر و تقوی اختیار کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا۔ نیز حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بدر کے کنویں سے چلو بھر بھر کر پانی ڈول میں ڈال رہا تھا کہ ایسی تیز ہوا آئی کہ میں نے کبھی ایسی تیز ہوا نہ دیکھی تھی۔
ہوا آئی اور گزر گئی، پھر ایک اور تیز ہوا آئی کہ اتنی تیز ہوا میں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، بجز اس ہوا کے جو اس سے پہلے آئی تھی۔ پہلی ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو 1000 فرشتوں کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ رہنے کے لیے نازل ہوئے تھے، اور دوسری ہوا حضرت میکائیل علیہ السلام تھے جو 1000 فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے تھے۔ تیسری ہوا حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے جو 1000 فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے تھے۔ دائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور ان کے ساتھ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ بائیں جانب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ان کے ہمراہ تھے۔ اسے امام حاکم نے بیان کیا ہے۔ اگرچہ سعید بن منصور رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں سے ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سرخ گھوڑے پر سوار تھے جس کی پیشانی کے بال گندھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ساری دنیا کے کافروں کو مارنے کے لیے کافی تھا، مگر پروردگار کو یہ منظور ہوا کہ فرشتوں کو بطور سپاہی بھیجے اور ان سے عادت اور قوت بشرہ کے مواقف کام لے۔ بدر کے میدان میں جن 313 نفوس قدسیہ کا شیطانی قوتوں سے مقابلہ تھا، وہ کس قدر بزرگ اور عظیم الشان والے تھے کہ جن کے حق میں امام الانبیاء نے دعائیں فرمائیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے شروع ہونے سے بیشتر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطانی فوج کے مردوں کے مرنے کے مقامات پر نشان لگائے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے اور اپنا نورانی دست مبارک اس جگہ زمین پر رکھا، اور یہ فلاں مردوں کے گرنے اور مرنے کی جگہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر جہاں آپ نے ہاتھ رکھا تھا اس سے ذرا بھی فرق نہ ہوا اور ہر کافر اسی جگہ مرا۔ حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ جو بدری صحابہ اکرام میں سے تھے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے آپ بدر والوں کو کیسا شمار کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا سب مسلمانوں سے افضل ہیں، یا اس جیسا کلمہ ارشاد فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اسی طرح جو فرشتے بدر کی جنگ میں شریک ہوئے تھے وہ بھی سب فرشتوں سے افضل ہیں۔ اگرچہ فرشتے اور غزوات اور جنگوں میں بھی اترتے تھے مگر بدر میں فرشتوں نے لڑائی بھی کی۔ حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت بیان کی کہ فرشتوں کی مار پہچانی جاتی تھی، گردن پر چوٹ، آگ کا سا داغ۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بدر کے دن میں نے کافروں کی شکست سے پہلے آسمان سے کالی چونٹیاں اترتی دیکھیں۔ یہ فرشتے تھے، ان کے اترتے ہی فوراً کافروں کو شکست ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ میں کافر مارنے کو جا رہا تھا، اتنے میں آسمان سے ایک کوڑے کی آواز سنی، کہہ رہا ہے اے خیزدم آگے بڑھ، پھر وہ کافر مر کر گر پڑا۔ امر واقع یہ ہے کہ جنگ بدر اسلام کے فلسفہ جہاد نقطۂ آغاز ہے۔ یہ وہ اولین معرکہ ہے جس میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے والے جنت میں داخل ہونے میں بھی پہل کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک کی کئی آیات اور احادیث مبارکہ غزوہ بدر میں حصہ لینے والوں کی عظمت پر دلالت کرتی ہیں۔ غزوہ بدر کو 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس کی یاد آج کے گئے گزرے مسلمانوں کے ایمان کو بھی تازہ کر دیتی ہے۔ صدیوں بعد آج بھی مقام بدر کفار مکہ کی شکست فاش اور مسلمانوں کی فتح و کامرانی کی گواہی دیتا ہے۔ مقام بدر کے آس پاس رہائش پذیر شہریوں کو اس مقام کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت کا ادراک ہے۔ جنگ بدر کے حوالے سے مختلف شعراء کرام نے اشعار کہے اور لکھے۔ فضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک، یہ وادی نعرہ توحید سے آباد ہے اب تک۔ موجودہ دور میں مسلمانوں کی زوال پذیری اور کفار کے غالب آنے کی یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کے تمام وسائل موجود ہونے کے باوجود بھی وہ بدر و احد کے جذبے سے عاری ہیں۔ ہتھیار ہیں، اوزار ہیں، افواج ہیں، لیکن وہ 313 کا لشکر نہیں ملتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آج کے مسلمانوں میں بھی ایسا ہی جذبہ ایمانی پیدا کر دے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔